بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سزاؤں کے بارے میں یہ اعتراض ہم عام سنتے ہیں کہ یہ سزائیں جو ہیں یہ بالکل غیر انسانی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ایک رحیم اور کریم اور غفور رحیم ہے، وہ یہ حکم دے کہ انسانوں کو کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ان کو کوڑے مارے جائیں، ان کے گلے کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ اس بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ اللہ تعالیٰ جو غفور رحیم ہے، وہ قرآن مجید جو دنیا کے لیے امن کا پیغام لے کے آیا ہے، اس میں جو سزائیں تجویز کی گئی ہیں وہ اتنی غیر انسانی ہوں، اتنی شدت پسند ہوں، اتنی اس میں سیویرٹی ہو کہ جب اس کا نام لیا جائے، اس کے بارے میں سنا جائے تو کب کبھی چھوٹ جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ اسلامک پنشمنٹس کے بارے میں یہ جو بات کہی جاتی ہے، اس کو اگر اپنے پراپر پرسپیکٹیو میں رکھا جائے، اس کو صحیح بیک گراؤنڈ میں رکھا جائے تو اس کا ایک بڑا خاص محل ہے جو اگر سمجھ لیا جائے تو پھر یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے، اور قرآن مجید خود الفاظ اس پہ بہت واضح ہیں کہ یہ جو جرائم ہیں جن کی سزائیں قرآن مجید میں بیان کی گئی، مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ چوری کی جو سزا ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے، یا یہ کہا گیا کہ زنا کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے مارنا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید نے جس انداز میں یہ سزائیں بیان کی ہیں، یہ بالکل واضح ہے کہ یہ سزائیں انتہائی سزائیں، یہ ایکسٹریم پنشمنٹس ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مجرم جو ہے وہ کسی رعایت کا مستحق نہ ہو تب ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ مجرم کے حالات کیا ہیں، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کیا سرکمسٹانسز تھے جن کے اندر یہ جرم کیا گیا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ ایک مجرم سے جو یہ سزا، یہ جو کرائم سرزد ہوئی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، یہ کن حالات میں کی گئی ہے، اور اگر یہ محسوس کیا جائے گا کہ وہ کسی لحاظ سے بھی کوئی رعایت کا مستحق نہیں ہے تبھی اس کو یہ انتہائی سزائیں دی جائیں گی، اور اگر محسوس ہوتا ہے کہ رعایت کا مستحق ہے تو پھر اس سے کم تر سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اس کی بڑی نمایاں مثالیں ہم خود دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ہاں بھی، یعنی ان کے اپنے زمانے میں بھی، اور خود خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی موجود تھیں۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں یہ کہا گیا کہ وہ، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان کے زمانے میں لونڈیاں تھیں اور لونڈیوں کے ساتھ تمتع بھی کیا جاتا تھا، اور یہ تو ایک ضرور ہے کہ اسلام نے ایک پوری کی مہم لانچ کی سلیوری کے اور غلامی کے انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کے لیے، مگر جس دوران کہ یہ اپنی جگہ پہ قائم تھا اس میں یہ کہا گیا کہ اگر ایک خاتون، جو کہ ظاہر ہے ہمیں معلوم ہے کہ جو سلیو خواتین تھیں، جو لونڈیاں تھیں، ان کی اخلاقی حالت بہتر نہیں تھی، اور قرآن مجید نے صریح طور پہ یہ کہا کہ اگر ایک لونڈی جس کو پاک دامن رکھا جائے، ان کے مالک اور ان کے جو شوہر ہیں اگر ان کو پاک دامن رکھ بھی لیں اور ان سے پھر بھی اگر یہ زنا کی جو سزا ہے یا زنا کا جرم سرزد ہوگا تو پھر ان کو آدھی سزا دی جائے گی، یعنی ان کو پوری سزا نہیں دی جائے گی، 100 کوڑے نہیں مارے جائیں گے بلکہ ان کو نصف سزا دی جائے گی۔ وہ بھی اسی اصول پہ دی گئی تھی، اسی رعایت کے اصول پر ہی یہ معاملہ کیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں جو الفاظ اس میں آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ پھر وہ اس طرح جب وہ پاک دامن رکھی جائیں اور کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان کو ان کی اس سزا کے لیے آدھی سزا، یعنی جو اصل سزا ہے اس سے آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ تو یہ اصول خود یہ بتا رہا ہے کہ اگر بعض حالات میں جو جرم کیا جاتا ہے اس میں اگر نیسسری پروٹیکشن نہیں ہے اس جرم کے خلاف، مثال کے طور پہ، یا ایک مجرم جو ہے اس کو زبردستی کمپیل کیا گیا ہے حالات کی وجہ سے کہ وہ ایک جرم کرے، تو اس طرح کے معاملات میں پھر یہ رعایت کی دی جائے گی۔ اور خود قرآن مجید نے اصول بتا دیا کہ ان جو لونڈیوں کے لیے پھر وہ سزا نہیں تھی، کیونکہ ان کی اپنی اخلاقی حالت اس طرح کی نہیں تھی کہ ان کو بالکل آزاد عورتوں کے لیے طرح ٹریٹ کیا جائے، تو پھر بھی کہا گیا کہ ان کو اگر مکمل طور پہ پاک دامن رکھنے کی پوری کوشش کی گئی ہو پھر بھی ان سے اگر یہ جرم سرزد ہوگا تو ان کو نصف سزا دی جائے گی۔ یہ بھی دیکھیے کہ اس کی ایک اور مثال خود حضرت عمر کے زمانے میں موجود ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان کے زمانے میں قحط پڑا، اور اس قحط کے ہی زمانے میں جب ایک شخص نے چوری کی تو حضرت عمر کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو انہوں نے اس شخص کے ہاتھ کاٹنے سے اس کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ حالات ایسے ہیں کہ قحط پڑا ہوا ہے، لوگوں کو ظاہر کھانے کے لیے روٹی نہیں مل رہی، تو ان مجبورانہ سرکمسٹانسز میں، ان مجبورانہ حالات میں، ان جبری حالات میں اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کو پھر سزا نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ وہ اس پہ مجبور ہوا تھا۔ چنانچہ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں جو میں نے واقعہ آپ کے سامنے سنایا، اور پھر خود حضرت عمر کے زمانے میں جو یہ معاملہ ہوا، یہ بتاتا ہے کہ یہ سزائیں اسی وقت دی جائیں گی کہ جب ایک مجرم جو ہے وہ کسی طور سے بھی کسی بھی رعایت کا مستحق نہ ہو۔ اگر وہ کسی بھی رعایت کا مستحق ہوگا تو پھر اس کو یہ انتہائی سزا نہیں دی جائے گی۔ اگر یہ بات بنیادی طور پہ سمجھ لی جائے تو پھر یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ اسلامی سزائیں جو ہیں وحشیانہ ہیں یا وہ بہت زیادہ باربیرک ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور سے خیال کیا جاتا ہے کہ جیسی کوئی چور چوری کرے گا یا جیسی کوئی شخص زنا کرے گا اس کو اس کی سزا فوراً دے دی جائے گی، جبکہ یہ وہ نہیں دیکھتے کہ تمام اخلاقیاتی قانون کی جو کتابیں ہیں بالکل اسی طرح سے اسلام بھی اس چیز کو بالکل روا رکھتا ہے، اس کو صحیح سمجھتا ہے کہ یہ سزائیں تبھی دی جائیں گی کہ جب ایک مجرم جو ہے وہ کسی بھی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ پھر دیکھیے کہ ایک ضمنی بات جو اس میں ہمیں جان لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام یہ بھی چاہتا ہے، قرآن یہ بھی چاہتا ہے کہ جو سزائیں، جو جرم کے واقعات ہیں ایک سوسائٹی میں کم سے کم ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ سزائیں اس طرح سے دی جائیں کہ وہ ڈیٹرنٹ بھی ہوں، گویا کہ اگر ان سارے معاملات کے بعد بھی انتہائی سزائیں دی جائیں گی
یعنی کہ اگر مجرم ایک مستحق نہیں ہے کسی رعایت کا تو پھر اس کو ظاہر ہے کہ انتہائی سزا دی جائے گی، مگر اس انتہائی سزا میں بھی اگر یہ سختی موجود ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ جو سزا ہے یہ ڈیٹرنٹ ہو، یعنی یہ روک بنے آئندہ جرم کے وقوع کا۔ ایک شخص یہ جب دیکھے گا، جب سوسائٹی یہ دیکھے گی کہ چوروں کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، ان چوروں کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں جو کسی سزا کے مستحق نہیں تھے، تو پھر ظاہر ہے کہ نہ صرف یہ کہ چوری کی جو ایک حوصلہ شکنی ہوگی بلکہ لوگ بھی اس سے اعتراض کریں گے۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ دو باتوں کو سامنے رکھ لیا جائے تو اسلامی سزاؤں کے بارے میں جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وحشیانہ ہیں، یہ اعتراض پیدا نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی سزائیں ہیں، یہ صرف اسی وقت دی جاتی ہیں جب مجرم کسی رعایت کے مستحق نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سزاؤں کے اندر جو اس کے بعد بھی جو شدت سامنے آتی ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ جرم کے جو اکرنس ہے، اس کا جو واقعہ ہونا ہے یہ کم سے کم ہو، یہ ڈیٹرنٹ بنے، یہ سزائیں جو ہیں یہ دوبارہ جرائم ہونے کے لیے ڈیٹرنٹ بنے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔